وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، یہ وہ آیت آ گئی جس کا حوالہ سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں آیا تھا کہ تمہیں پہلے ہدایت دی گئی تھی کہ جب تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ ہماری آیات کا استہزاء کر رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں، تو ان کے پاس بیٹھو مت، اٹھ کر چلے جاؤ، کم سے کم یہ کہ ایک پروٹیسٹ میں واک آؤٹ تو وہاں سے ہو جائے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب تم دیکھو لوگوں کو کہ وہ ہماری آیات میں خوض، مین میخ نکال رہے ہیں۔ دیکھیے اردو میں ہم ایک لفظ بولتے ہیں غور و خوض، بڑا غور و خوض ہو رہا ہے، بہت غور و خوض کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ یہ دونوں لفظ جو عربی زبان کے بہت قریب کے ہیں، غور کے معنی، غور اچھے معنی میں آتا ہے اور خوض برے معنی میں آتا ہے۔ صحیح چھان پھٹک کرنا اور غور کرنا، اس کے ما لہو ما علیہ، فار کیا ہے، اگینسٹ کیا ہے، یہ مثبت انداز میں یہ ہے غور۔ خوض ہے مین میخ نکالنا، اس کے اندر جو ہے بال کی کھال خام خواہ کو اتارنا، یہ کوشش ہے، یہ خوض ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جبکہ وہ ہماری آیات میں اس طریقے کا معاملہ کر رہے ہوں، تو جب تم دیکھو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے کنارہ کرو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ پھر وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، کسی اور مذاق میں، ٹھٹے میں، پھر تم ان کے پاس جا سکتے ہو۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، اور اگر تمہیں شیطان بھلا دے، تم بیٹھے ہوئے تھے وہاں، گفتگو شروع ہوئی، کچھ دیر تک تمہیں احساس نہیں ہوا کہ یہ تم اس کام میں لگ گئے ہیں، تو تمہیں یاد نہیں آیا، لیکن فلا تقعد بعد الذکر، جب یاد آ جائے تو مت بیٹھو ان کے ساتھ، مع القوم الظالمین، ان ظالموں کے ساتھ، پھر وہاں سے واک آؤٹ کرو احتجاجاً، اور پھر یہ البتہ منتظر رہو، چونکہ دعوت و تبلیغ کے لیے پھر تمہیں آنا ہے۔ تو قالوا سلاما، علیحدہ بھی ہو تو وہ لٹ مار کے نہ ہو، بلکہ یہ کہ اٹھو وہاں سے تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور یقیناً جو لوگ اللہ کی تقویٰ کی روش اختیار کرتے ہیں ان پر ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، لیکن یہ یاد دہانی ہے تاکہ وہ تقویٰ اختیار کریں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور چھوڑو ان کو، دفع کرو، نظر انداز کرو، ان سے آپ نظر پھیر لو کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور کود بنا لیا ہے، کھیل، ہنسی مذاق، ٹھٹا۔ بہت سے لوگ اب بھی مل جائیں گے آپ کو دین کے معاملے میں کبھی سنجیدہ ہوتے ہی نہیں، دین کی بات اگر شروع ہوگی تو وہ اسے استہزاء میں، تمسخر میں، ٹٹ بٹس میں، اینیکڈوٹس میں، یہ واقعات یوں ہو گیا تھا، یہ ایسا تھا، اس میں اس کو جو ہے وہ بالکل ختم کر دیں گے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور ان کو تو اصل میں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے دنیا کی زندگی نے، ساری توجہات ادھر ہیں، بھاگ دوڑ اس کے لیے ہے، زیادہ سے زیادہ کمانا ہے، مال جمع کرنا ہے، حلال سے ہو حرام سے ہو، ساز و سامان کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ وَذَكِّرْ بِهِ، اب پھر بہی کو نوٹ کیجئے، تذکیر کیجئے، اس کے قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجئے، جیسے کہ سورہ قاف کی آخری آیت ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجئے اس شخص کو کہ جس کے اندر کچھ خوف ہے اللہ کے وعدے کا اور اللہ کی وعید کا۔ تو یہاں بھی آیا کہ آپ ان کو چھوڑیے، وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اس قرآن کے ذریعے سے انہیں تذکیر کرائیے، یاد دہانی کرائیے کہ مبادا کوئی شخص گرفتار ہو جائے اپنے کرتوتوں کے عوض، وہ وقت نہ آ جائے کہ تم اپنی رنگ رلیوں اور کرتوتوں کے عوض رہن رکھے جاؤ، گرفتار ہو جاؤ۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، پھر اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوگا، یا اللہ کے مقابلے میں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، نہ کوئی ولی اور نہ شفیع۔